اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت، جس کے امر اور جس کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت کے بغیر، اس کے امر اور حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، منزلت، منقبت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شامل حال نہ ہوئی ہو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، ہر طرف بے راہ روی، فحاشی، عریانی، حرام کاری عروج پر ہے۔ انسان دن بدن الجھتا چلا جا رہا ہے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بے سکونی کا عالم ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی دل کا سکون حاصل نہیں ہے، عبادات میں چاشنی نہیں ہے، عبادات میں لذت نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا من نہیں کرتا، مالک کائنات کے راستے میں خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، زندگی بے اثر ہو گئی ہے، بے معنی سی ہو گئی ہے۔
معاشرے کے اندر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ بسنا، یہ دو بار ہو چکا ہے، اور ہر دوسرا انسان اپنی زندگی کے بارے میں شکوہ اور شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی زبان پر شکریہ کے کلمات موجود نہیں ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے چند چیزیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے، بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر جو نفرتیں اور بغض کینے بھرے ہیں، یہ ختم ہو کے رہ جائیں گے. آج کے خطبہ جمعہ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث اور اس کی وضاحت اور تشریح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی ساتھی تھے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے. جب آپ ٹھہرے تو آپ نے ایک سوال کیا. آپ نے کہا میرے صحابہ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ تعلیم آپ کو دوں، کچھ چیزیں آپ کو سکھاؤں، تاکہ آپ ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کی بے سکونیوں کو ختم کر سکیں اور اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کر سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ بات کہی، من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات سیکھے گا؟ لیکن یاد رکھو، میں یہ کلمات اس کو سکھاؤں گا، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، کہ وہ ان کلمات پہ خود بھی عمل کرے اور آگے یہ کلمات، یہ باتیں ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں. صحابہ خاموش ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب وہ کلمات میں سیکھوں گا، میں یاد کروں گا، اور میں ان کلمات پر عمل بھی کروں گا، اور یہ کلمات آگے لوگوں کو بھی سکھاؤں گا جو ان پر عمل کریں. بیان کرتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور آپ نے 5 چیزیں شمار کی، 5 چیزیں ہمیں بتلائیں، اور آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، پہلی چیز اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. اللہ تمہیں صلہ کیا عطا کرے گا، تمہیں دے گا کیا، تمہیں ملے گا کیا؟ تکن عابد الناس، اللہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا. آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، عبادت میں تاثیر نہیں ہے، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دن کے وقت پکاریں، رات کے وقت پکاریں، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو پکاریں، میری دعائیں بے اثر ہیں، قبولیت نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت پچھلی رات آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفرن، حل من مستشفقن، حل من مسترزقن،
اور ہے کوئی شفا طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اور ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، مجھ سے آ کے مانگے میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ لیکن دن رات دعائیں کرتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی مانگتا ہے، دن کے اجالے میں بھی مانگتا ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سجدے کرتا ہے، ریاستیں کرتا ہے، لیکن روحانیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑتا، آدمی کے دل کے اندر رب کی محبت نہیں بیٹھتی۔ دن رات نمازیں پڑھ رہا، دن رات عبادات کر رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس حدیث پہ غور کیجئے۔ آپ نے کہا تھا اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تم چاہتے ہو عبادت گزار بن جاؤ، عبادت میں چاشنی آئیں، دعائیں قبول ہوں، سجدوں کے اندر لذت پیدا ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، رب کی دوستی مل جائے، ولایت کے درجے پہ پہنچ جاؤ، تو اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ مالک کائنات نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان سے باز آ جاؤ، ان سے رک جاؤ، اور یہ بات سمجھ لو جس بندے نے حرام کی چیزوں کو نہ چھوڑا، حرام کاریوں کو ترک نہ کیا، حرام کاریوں کو پسے پش ڈال کے پھر اپنی عبادت پر دھیان نہ دیا، یاد رکھ لو ایسے بندے کی عبادتیں کبھی بھی اس کو مزہ اور چاشنی دے سکتی، ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی ریاستیں بے اثر ہوتی ہیں۔ آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، کعبۃ اللہ کی پھیریاں ڈالوں گا، لبیک کی آوازیں بلند کروں گا، اور مالک کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ مال جوڑتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور پیسہ اکٹھا کر کے مال لگا کے فقیرانہ لباس پہنتا ہے، 2 چادریں زیب تن کرتا ہے احرام کی، اور تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، اور زبان پہ یہ الفاظ جاری ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا، اللہ میں اس عقیدے کے ساتھ آیا ہوں کہ میں نے اپنی جبین کو کسی اور کے آستانے پہ جھکایا نہیں ہے، اللہ میرا عقیدہ یہ ہے میں نے جب بھی سوال کیا تجھ سے کیا، میں نے داتا بھی مانا تو تجھے مانا، بگڑی بنانے والا بھی مانا تو تجھے مانا، حاجت روا اور مشکل کشا بھی مانا تو تجھے مانا۔ اللہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ میں آ گیا۔ اور ایسے میں پھیریاں ڈال رہا ہے، اور پھیریاں ڈالتے ہوئے کبھی حجر اسود کے پاس آتا ہے اور آ کے اسے بوسہ دیتا ہے، وہ حجر اسود آپ نے فرمایا لوگوں کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ چوس لیتا ہے یہ، اور آپ نے فرمایا ملتزم کے ساتھ چمٹ کے جو بندہ بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور یہ بندہ کبھی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے اور کبھی ملتزم کے ساتھ چمٹ کے کہہ رہا ہے اللہ میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا۔ آواز آتی ہے، امام کائنات فرما رہے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز کیا آتی ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، اور پلٹ جاؤ، تیری حاضری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرے لیے خوش بختی ہے۔ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ مال خرچ کر کے آیا ہے، روپیہ لٹا کے آیا ہے، اللہ کے حبیب اپنا وقت دے رہا، توحید کے نعرے لگا رہا، اللہ کے گھر کی پھیریاں ڈال رہا، اور یہاں کوئی بھی آ جائے تو خیر پڑ جاتی ہے،
اور یہاں پہ آ کے رونے والا منہ ہی بنا لو تو رب رحمتیں اتار دیتا ہے. یہ تو رحمتوں کی جگہ ہے, یہ تو برکتوں کی جگہ ہے. اللہ کے حبیب پھر بات کیا ہے؟ عام لوگوں کا حج حاضری قبول ہے, اس کی قبول کیوں نہیں؟ مال تو اس نے بھی خرچ کیا ہے, بیوی بچوں کو تو یہ بھی چھوڑ کے آیا ہے, پراگندہ لباس پراگندہ حالت تو اس کی بھی ہے, اور فقیرانہ لباس تو اس نے بھی زیتن کیا ہے, اور کندھا ننگا یہ بھی کر کے تلبیات بلند کر رہا ہے. بات کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کی عبادت قبول اس لیے نہیں ہے کہ آواز آتی ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام, اور اس کا کھانا بھی حرام کا, اس کا پینا بھی حرام کا, اس کی غذا حرام سے بنی. انا یستجاب لذالک, بتاؤ میں اس کی عبادت قبول کیسے کر لوں, اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, ملتزم ہے, احرام کی چادریں ہیں, مقام ابراہیم پر نوافل ہیں, سارا کچھ ہے. حرام کمانے والا اور حرام کھانے والا اللہ کے گھر کعبۃ اللہ بھی جا کے دعا مانگے گا, اس کی دعا وہاں پر بھی قبول نہیں ہوگی. کیا میری مسجد کے اندر قبول ہو جائے گی؟ ہمارے گھر میں قبول ہو جائے گی؟ آئیے, میری عبادتیں بے اثر کیوں ہو گئیں؟ رسمی سجدے کیوں رہ گئے؟ دکان پہ بیٹھا ہوں کم تولتا ہوں, کسی کو چیز دیتا ہوں تو ملاوٹ کر کے دیتا ہوں, اور حاجی صاحب ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. آؤ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھ لو, اگر تیرا رزق حرام کا, اگر تیرا لقمہ حرام کا, اگر تیری غذا حرام کی, اگر تیرا مال سود کا, اگر تیرے مال کے اندر ملاوٹ, تو یاد رکھ لو جو مرضی کر لو, جتنی مرضی ٹکرے مار لو, اللہ تمہاری عبادات قبول, بولو ذرا, قبول نہیں کرے گا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ امام کائنات فرما رہے ہیں, اور یہ بڑی سیدھی سی دو ٹوک واضح بات ہے کہ ایسے بندے کی عبادات قبول نہیں ہوتی کہ جو اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ڈالتا ہے. اور ہمارا معاشرہ بے رہروی کا شکار کیوں ہے؟ آج معاشرے سے حرام کاری ختم ہو جائے, لوگ سمجھیں بھئی یہ حق میرا نہیں ہے, میرے بھائی کا ہے, لوگوں کے حق پہ نجائز قبضے چھوڑ دیں, بہنوں کے حقوق جو ضبط کر کے بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ دیں, ادا کر دیں, بھائیوں کے حقوق ادا کر دیں, لوگوں کے ساتھ احساس اور ہمدردی والا معاملہ کریں, حرام کاریوں سے باز آ جائیں, ملاوٹوں سے باز آ جائیں, دھوکہ دہی سے باز آ جائیں. تو ایمانداری سے بتاؤ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ جڑ ہے, جڑ, یہ بنیاد ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتیں, ہماری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں. ہم بڑے بڑے اعمال ہم کر چکے, بڑی بڑی نیکیاں ہم کر چکے, لیکن اخلاص پیدا ہی نہیں ہوتا. ہم زبان سے جتنا مرضی کہہ لیں او جی بڑا اخلاص ہے, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے, اس کا دل, اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ بھئی تیرے اندر اخلاص نہیں ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے, جب تک آپ کا لقمہ, آپ کا مال, آپ کا روپیہ, آپ کا پیسہ یہ حلال کا نہیں ہوگا, ہماری عبادتوں کے اندر اثر نہیں ہو سکتا ہے. اور آئیے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے آج فجر کی نماز پڑھائی, آپ نے اپنے صحابہ کی طرف چہرے کو پھیرا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا, کہا میرے صحابہ آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے, اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, اسی طرح برحق جس طرح آسمان پہ چمکتا سورج سچ, اور میں تو یہ بات کہتا ہوں اتنی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر بھی نہیں ہو سکتی, اتنی تصدیق اپنی آنکھوں کے دیکھے پر بھی نہیں ہے جتنی پیغمبر کائنات کے فرمان میں سچائی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب برحق ہے, اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ نے کہا میرے صحابہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی خواب آیا تو بیان کیجئے. صحیح البخاری کتاب التعبیر رؤیا, امام بخاری علیہ رحمہ روایت کو لے کے آئے ہیں. کہا میرے صحابہ اپنا خواب بیان کیجئے. صحابہ خاموش ہیں.
آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے آج رات ایک خواب آیا، میں سویا تھا، دو بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جگایا، مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا، آگے بڑھے، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بلند والا پہاڑ، مجھے کہنے لگے اس پہاڑ کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکوں۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے سہارا دیا اور سہارا دے کے پہاڑ پہ چڑھایا۔ جب میں پہاڑ کی بلندی پہ پہنچا، میں نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ ایک شخص کہ جس کو چت لٹایا گیا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے، ٹیڑھی ترچھی سلاخ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک بہت بھاری پتھر ہے۔ فرمایا وہ پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر اٹھا کے اس بندے کے سر پہ دے مارتا ہے، وہ سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے۔ اب یہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، واپس پلٹتا ہے تو اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس کا سر ٹھیک ہو گیا، یہ پھر مارتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا بتاؤ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا، آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے اس کو اوندے منہ لٹایا گیا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ ایک ٹیڑھی ترچھی سلاخ لے کے کھڑا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی باچھوں میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ کے سوراخ میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے۔ جب دائیں سائڈ سے فارغ ہوتا ہے بائیں طرف آ جاتا ہے، بائیں سائڈ چیرتا ہے تو دائیں سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ مسلسل یہ عمل جاری ہے، عذاب دیا جا رہا۔ آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کہ بھئی اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک آگ کا بہت بڑا تنور ہے اور اس تنور کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے ہیں، مادرزاد ننگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سوال کیا ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا مجھے بتایا گیا آپ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک خون کا بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب کے اندر ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ جب وہ تیرتا ہوا کوشش کرتا ہوا کنارے پر پہنچتا ہے تو کنارے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص اس کو پتھر مار کے دوبارہ اس تالاب کے اندر دھکیل دیتا ہے، یہ ڈبکیاں کھا رہا۔ حدیث کافی لمبی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ یہ سنتا تھا کہ اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو گئے، حی علی الصلاۃ کی صدا آ گئی، حی علی الفلاح کی صدا آ گئی، لیکن اپنے کام کا چھوڑ کے یہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ اور نوجوانوں آؤ اس بات کو سمجھو، یہ شریعت، یہ آداب شریعت، یہ شریعت کی اساس اور بنیاد۔ آپ نے فرمایا یہ نمازوں میں سستی کرتا تھا، مؤذن کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا تھا، اس کی نمازیں اس کے کاروبار میں ضائع، اس کی نمازیں اس کی نیند میں ضائع، اس کی نمازیں اس کی مصروفیات میں ضائع۔ آپ نے فرمایا یہ بے نماز تھا، نماز چھوڑتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا شخص، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ بڑی جلدی عام ہو جاتا ہے، ایک جھوٹی پوسٹ لگائی ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی، تحقیق کے بغیر جھوٹ بولنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ جس کی باچھیں نتنے اور آنکھ کے سوراخوں کو چیرا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگوں میں عام ہو جاتا تھا۔ اور نوجوانوں آؤ اس بات پہ غور کرو، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اپنی ہر بات تحقیق کے ساتھ کرو، پیغمبر کائنات کی حدیث بیان کرو تو تحقیق کے ساتھ کرو۔ کیا آیا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا؟ آج لوگ بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے سلوگن لے کے کھڑے ہیں
اور اپنے آپ کو محب رسول کہلواتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ یہ قادیانی ہے، اندر سے کیا ہے جی؟ یہ یہودی ہے۔ اور حدیثیں کیا؟ ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک پوسٹ لکھی ہوئی اور اوپر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں اپنا حق لینے کے لیے، تو معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دھکے دیے، اور نیچے حوالہ کیا لکھا ہے؟ بخاری مسلم، بخاری کا نمبر لکھا ہے، مسلم کا نمبر لکھا ہے۔ جب میں نے وہ پوسٹ دیکھی، اللہ کی قسم ہے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، نہ حدیث بخاری میں نہ مسلم میں اپنے پاس سے حدیث بناتے ہیں اور پھر نیچے نمبر لکھ کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور لوگوں فتنوں کا دور ہے، آؤ پیغمبر کائنات کی حدیث پہ کام کرو، اللہ کے پیغمبر کے دین پہ کام کرو، لیکن تحقیق کے ساتھ کرو کہ کیا آیا یہ حدیث پیغمبر کائنات کا فرمان ہے بھی کہ اپنے پاس سے گڑی ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جھوٹی بات آگے پھیلا دوں، میرے دل کو اچھی لگی ہے، میری سوچ مانتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن صحیح نہیں ہے، بغیر تحقیق کے میں نے آگے کر دی، اس کا مطلب میں جھوٹ پھیلا رہا ہوں، اور جھوٹ پھیلانے میں حصے دار بن رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے ناک کے نتنے، آنکھ کے سوراخ اور باچوں کو اس لیے چیرا جا رہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ جھوٹ بھی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اتق المحارم، حرام چیزیں چھوڑ دو۔ اور تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں تنور کے اندر، آگ کے الاؤ کے اندر برہنہ جل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ فرمایا مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور خواتین ہیں کہ جو فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ آؤ نوجوانوں، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے پاس، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، اپنی تنہائیاں پاک کرو، اپنی جلوتیں اور اپنی خلوتیں پاک کرو۔ اگر فحاشی اور بے حیائی جیسا ناسور اگر نوجوانوں کے اندر آ گیا، اللہ کی قسم ہے معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور معاشرہ تباہ ہوا پڑا ہے۔ ہر دوسرا نوجوان بے حیائی کی لت اس کو لگ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان، حقیقت بات ہے، یہ فرمان اللہ کے رسول کا ایسا ہے، اگر یہ ہماری زندگیوں کے اندر اتر جائے، ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، تو ہم کبھی بھی فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کی نیکیاں ان کو دیکھ کے لوگ رش کریں گے، اور جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے۔ اور تہامہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کے پہاڑ عام علاقوں کے پہاڑوں کی نسبت بلند ہوتے تھے، اس لیے آپ نے اس کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بلند، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آنے والے، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ نے فرمایا حباء منصورا، ان کی نیکیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ نیکیاں کیوں ضائع ہو جائیں گی؟ اور نوجوانوں آؤ اس حدیث پہ غور کرو، میری عبادتیں کیوں بے اثر ہو گئیں؟ میری تنہائیوں میں فحاشی، اور میں کہوں کہ مجھے تہجد میں مزہ آئے؟ بے حیا بندے کی بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا کبھی بے حیا بھی رب کا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا بے حیا سے رب پیار کر سکتا ہے؟ زندگی میں فحاشی اور عریانی، بے حیائی۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ کے رسول ان کی نیکیاں ضائع کیوں کر دی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو تنہائی میسر آتی تھی تو یہ تنہائی کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے کام کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اتق المحارم، یہ بنیاد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو میری دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہو مجھے عبادت میں مزہ آئے، میرے سجدے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیں،
تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چیز ہم نہیں چھوڑتے تو یاد رکھ لو ہماری عبادات یہ کسی کام کی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک شخص خون کے تالاب میں ڈبکیاں کھا رہا۔ میں نے پوچھا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا۔ سودی کاروبار، بیمے، انشورنس کے کاروبار، سودی کاروبار، سودی لین دین، پیسہ آنا چاہیے، بس پیسہ راتوں رات ڈبل ہونا چاہیے، مال آئے حرام کا ہو حلال کا کوئی پرواہ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے، اور اس کا ادنا ترین درجہ جو ہے اس کا گناہ کتنا ہے؟ جتنا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے کا گناہ ہے، اپنی ماں سے زنا کرنے کے گناہ کے برابر ہے، ادنا ترین درجہ، اور 70 درجے ہیں سود کے۔ آج ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم کہیں جی بس ٹھیک ہے کاروبار میں بس چلتا ہے، سارا کچھ چلتا ہے، کاروبار پہ دین نہیں لاگو ہوتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میرے کاروبار، میرا لین دین ٹھیک نہ ہوا، یہ سود پر مبنی، یہ حرام پر مبنی، اور میں ماتھے پہ محراب جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، پہلی صف کا نمازی بن جاؤں، میں ہر سال حج پہ چلا جاؤں، ہر دوسرے مہینے جا کے عمرہ کراؤں، کوئی فائدہ نہیں ایسے عمروں کا، کوئی فائدہ نہیں ایسے حجوں کا۔ میں بڑی صاف بات کر رہا ہوں، یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میری عبادات قبول ہوں گی کہ میں لوگوں کو دھوکے بھی دوں، میں حرام کاریاں بھی کروں، اور میں لقمہ حرام اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں، اور پھر کہوں کہ میں بڑا صوفی ہوں، میں بڑا حاجی اور میں بڑا نمازی ہوں۔ ایسے شخص کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور پھر لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے اولاد کہاں نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد بگڑ گئی، بڑا سمجھانے کی کوشش کی۔ بھئی جب لقمہ حرام کا کھلایا تو تیری اولاد تیری فرما بردار کیسے ہوگی جب لقمہ حرام کا کھلا رہے ہو؟ آؤ اس بات کو سمجھو۔ پہلی چیز اتق المحارم، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ اللہ تمہیں دے گا کیا؟ ڈگری کیا ملے گی؟ تکن عابد الناس، اللہ تمہیں اپنا سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ عبادت کرو گے تو عبادت میں مزہ اور چاشنی آئے گی۔ عزم کرو، ارادہ کرو کہ اللہ جو غلطیاں ہو گئیں مولا تو معاف کر دے، اور اللہ آئندہ حرام کے قریب، بولیں ذرا، حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرو، اور تنہائی کے لمحات میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاؤ، اور جن کے حقوق دینے ہیں ان کے ادا کرو، کوشش کر کے ان کے حقوق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو۔ اگر تو کوشش کرتا رہے گا کہ میں نے حقوق ادا کرنے ہیں، کوشش کرتا رہے گا، ہمت کرتا رہے گا، اور کوشش کے باوجود، ہمت کے باوجود اگر تیرے سے ادا نہیں ہو پائیں گے، اللہ تیری نیت کو جانتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، مالک کائنات تیری نیت کو جان کے کہ اس کی نیت صاف تھی، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک عالم دین کے پاس گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری معافی کیسے؟ تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، لوگوں مسائل ان سے پوچھو جو مسائل پر عبور رکھتے ہیں، جو دین کا صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں، جن کو شریعت پر عبور ہے۔ یہ نہیں بس لے اچھی کھینچتا ہے جی، آواز بڑی اچھی ہے، بس ٹھیک ہے مصلی پر ممبر پہ کھڑا کر دو۔ دین کے مسائل کا علم ہو نہ ہو، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری مساجد کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آج کل۔ آؤ اس بات کو سمجھو۔ اس نے کہا میری معافی ہو سکتی ہے، اس نے کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جب 99 کیے ہیں تو ایک اور صحیح، اس نے اسے بھی قتل کر، 100 قتل ہو گیا۔ ایک اور عالم دین کے پاس گیا، کہا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ کہا لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، ان کے ساتھ رہو گے، ان کی صحبت کا اثر ہوگا،
اور تم سدھر جاؤ گے، معافی مل جائے گی۔ اب یہ بندہ وہاں پر جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی معافی حاصل ہوئی نہیں ہے، رستے میں موت واقع ہو گئی، دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، کیوں؟ یہ معافی کی نیت سے جا رہا تھا۔ اور جہنم کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، 100 بندے کا قاتل ہے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ اللہ رب العزت نے یہ کیا، کہا جس رستے کی زمین تھوڑی ہے وہ فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب جنت کے رستے کی زمین زیادہ تھی، اللہ نے حکم دیا سکڑ جا، اور جہنم کے رستے کی زمین تھوڑی تھی، رب نے کہا کھل جا، یہ میرا بندہ نیکی کی نیت سے آ رہا تھا، مجھ سے معافی کی نیت سے آ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہمت کیجئے کہ ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں انشاءاللہ، ہم نے کسی کا حق مارنا نہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اور دوسری بات جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے سکھائی، پہلی بات اتق المحارم، یاد کر لو، یہ اس شرط پہ آپ نے بتائی تھی کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور آگے لوگوں کو بھی، بولو ذرا، لوگوں کو بھی سکھانا ہے، گھر جا کے یہ حدیث بیان کرنی ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھے یہ حدیث بیان کرنی ہے۔ پہلی بات اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وارضا بما قسم اللہ لک تکن مؤمنا، وارضا بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے گلے نہ کرو، دکھ آئیں تکلیفیں آئی ہیں تب بھی اس کا شکر ادا کرو، اس کا گلہ نہیں کرنا، اس کا شکوہ نہیں کرنا۔ اگر آج تنگی ہے تو آسانی بھی آئے گی، اگر آج مشکل دن ہے کل کو رب آسان بھی کرے گا، اگر آج رزق کی تنگی ہے تو کل کو فراوانی بھی آئے گی، ان مع العسر یسرا، اللہ کہتے ہیں تنگی کے بعد آسانی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا بیٹا، اس سے قبل آپ کے 2 بیٹے دنیا سے جا چکے اور یہ تیسرا بیٹا ہے ابراہیم، 18 ماہ اس کی عمر ہے، 1.5 سال کا ہے، 18 ماہ 1.5 سال کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہوں پہ اٹھایا ہوا اور دیکھا روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ کہا میرے صحابہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، آنکھوں کا رونا تو رب کی رحمت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درس بھلا کیا دیا ہے؟ کہا بیٹا ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل بڑا پریشان ہے، لیکن بیٹا ما یقول الا ما یرضا ربنا، بیٹا میں اپنی زبان سے کلمات وہی ادا کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے رب کا شکوہ نہیں کرنا، اللہ کا گلہ نہیں کرنا۔ وارضا بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے، ہر حال میں رب پہ راضی رہنا ہے۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، رب کی کرم نوازی ہے۔ اگر 2 ڈنگ کی روٹی بھی نہیں ہے پھر بھی کہو رب کا شکر، اللہ کی قسم ہے وہ رحمتیں اتار دے گا، کبھی گلہ نہ کرو اس کا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ تکلیفوں کو میرا ہی گھر ملا تھا، ان پریشانیوں نے میرا ہی گھر دیکھنا تھا۔ کبھی اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالو۔ وارضا بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، تکن عابد الناس تکن اغنى الناس، اللہ تجھے سب سے زیادہ غنی بنا لے گا۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ دل کا غنی بنا دے گا، اللہ لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ تمہیں دنیا والوں سے بے پرواہ کر دے گا اگر تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ ہمارے ایک استاد تھے، شیخ تھے، ان کا ایک جوان سال بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، جوان سال دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ان کی زبان پہ نا شیخ محمد باقر رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے علماء کی فہرست میں،
ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری ہے، اللہ میں تیری رضا پہ راضی، اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ ایک شاگرد نے سوال کیا کہ استاد جی صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ یہی کلمہ زبان سے جاری کیے ہوئے ہیں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں نا اللہ میں تیری رضا پہ راضی، اور اس نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ باقر میں بھی تیرے پہ راضی تو میرا کام بن جائے گا۔ وارضا بما قسم اللہ لکا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، گلہ نہیں کرنا رب کا، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، آگے کہتا حافظ صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں کے ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ رمضان کے مہینہ تک کہتا ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، اوپر ہم ان کو چھوڑ آتے ہیں، تنگ کرتی ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، جنگلے پہ آ جاتی چیختی ہیں۔ کہتے حافظ صاحب دل کٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اگر اللہ نے صحیح سالم اولاد دیا تو اس کا شکر ادا کرو، اگر اللہ شام کو کھا کے سلاتا ہے نا تو اس کا شکر ادا کرو۔ وہ بھی دیکھو جنہوں نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اگر آپ کے پاس چھت موجود ہے نا تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور 99 نعمتیں پاس موجود ہے، ایک نہیں ہے تو گلہ کرتا ہے، ایک چھن گئی ہے تو شکوہ کرتا ہے اس کا۔ یہ تو دیکھ اس نے یہ 99 بھی تو دی ہوئی ہیں نا۔ وارضا بما قسم اللہ لکا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ تکن اغنی الناس، اللہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ غنی بنا لے گا، لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اللہ کے رسول نے بنیادی چیزیں بتلا دیں کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، شارحین نے کہا انسان آدمی کا جو گھر ہے نا اس کے ارد گرد جو 40 گھر ہے نا یہ اس کے ہمسائے ہیں۔ اور ہمسایہ صرف گھر کا نہیں ہوتا، دفتر کا بھی ہمسایہ ہوتا ہے، تیرا کولیگ بھی تیرا ہمسایہ ہے۔ اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، تجھے ملے گا کیا؟ تکن مومنا، اللہ تجھے مومن بنا لے گا۔ ہمسایہ کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں، ہمسایہ کے اندر بیمار پڑا ہے یہ آواز اونچی ڈیک کی اونچی کر کے لگا دیتا ہے، گانے چل رہے ہیں۔ ایک بھائی کو میں نے پوچھا یار یہ نعتیں لگائی ہوئی ہیں تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ والا گھر بیمار ہے؟ کہتا ہے نعتیں ہی لگائی ہیں نا۔ بھائی پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ تو نے اگر دین پہ کام کرنا ہے نعتیں لگائی ہیں تو اپنے تک رکھ، کسی کو پریشان نہ کر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تجھے مومن بنا لے گا۔ اور جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ مومن بن سکتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میرے پاس اتنی دفعہ آئے میرے پاس اور لے کے کیا آتے رہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ نے فرمایا اتنی مرتبہ آئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں اللہ ہمسائے کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 عورتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ کے رسول فلاں عورت ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامھا وصلاتھا وصدقتھا، اللہ کے رسول فلاں عورت ہے بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول توزی جیرانھا بلسانھا، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے۔ نماز بھی پڑھتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، نفلی بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر سن لو ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ تہجدیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، صدقات و خیرات کرنے کے باوجود آپ نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور ایک اور عورت کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول ان فلانۃ تذکر من قلۃ صیامھا وصلاتھا وتصدق بالاسوار من العاقۃ، اللہ کے رسول تھوڑی نمازیں پڑھتی ہے، تھوڑے روزے رکھتی ہے
اور پنیر کے چند ٹکڑوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول غیر انہا لا توزی جیرانہا بلسانہا، اللہ کے رسول اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرتی۔ اور آپ نے کیا فرمایا میرے صحابہ، پھر سن لو، قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ ایک نمازیں پڑھ کے، زیادہ نمازیں پڑھ کے ہمسائے کو تنگ کر کے جہنم میں چلی گئی، اور ایک تھوڑی نمازیں پڑھ کے اپنے ہمسائے کا خیال رکھ کے رب کی جنت میں چلی گئی ہے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے مسلمان، بولو ذرا، مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے نیکی اور اچھائی کو پسند کرتے ہو تو بھائی کے لیے برائی کو پسند کرو؟ نہیں، بھائی کے لیے بھی نیکی کو پسند کرو۔ اپنے لیے سچائی کو پسند کرتے ہو تو بھائی کے لیے بھی سچائی کو پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بہتر سمجھو۔ اور پانچویں بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ولا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، ان کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچ چیزیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے اور اپنی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، ان پانچ چیزوں کو یاد کیجئے اور گلی گلی، گھر گھر، ہر شخص تک ان پانچ چیزوں کو پہنچا دیجئے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ تیسری بات واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے، فرما بردار بن جاؤ گے۔ اور پانچویں بات آپ نے فرمایا تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ پتا چل جائے نا جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں بھی پتا چل جائے تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ اِنَّ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو اپنے معاشرے میں پھیلائیے، اپنے گھروں میں جا کے سنائیے، اپنے دوستوں کو سنائیے، تاکہ میرے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور معاشرہ صحیح ڈگر پہ چل پڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں کتاب اللہ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔